رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات، پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، فتاب علیہ، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، فإما یأتینکم منی، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فما تبع ہدایہ، تو جو چلا میری ہدایت پر، فلا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ وہی ہیں دوزخ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر، بعد ازاں حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی معذرت کے کلمات، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ اور حضرت حوا کی توبہ کا بیان سورہ اعراف میں ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ طور پر بطور سزا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا، قلنا اہبطوا منہا جمیعا الآیہ، یعنی ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بحشت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وحی، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندازہ ہوگا اس پر اور نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر، اور نہ وہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا، اور قیامت کے ہولناک واقعات سے ان کا بھی خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں سب پر ہول اور خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حزن وہ کیفیت ہے جو کسی مضرت و مصیبت کے واقع ہو جانے کے بعد قلب میں پیدا ہوتی ہے، اور خوف ہمیشہ قبل وقوع ہوا کرتا ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے حزن و غم دونوں کی نفی فرما دی، کیونکہ ان پر کوئی آفت و کلفت واقع نہ ہوگی جس سے حزن و خوف ہو۔ آگے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو اس آیت کی پیروی نہ کریں، فرمایا اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ وہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ معارف و مسائل، ربط آیات، پچھلی آیات میں شیطانی وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب و عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کی سہار کر جاتے، بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عتاب کا سبب نہ بن جائے، زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہیں، یہ حالت دیکھ کر خود ہی منافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے۔ اس کا بیان ان آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے مہربان۔ مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں، مثلاً ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا، اور ان کو ایک طرح کے اختیار دے کر احکام شرعیہ کا مکلف بنانا،
لانا، پھر ان میں خلافت الہیہ قائم کرنا، حدود اور احکام شرعیہ نافذ کرنا تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں، اور ان مقاصد کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم حاکمانہ اور زمین پر اترنا بطور سزا کے تھا، اور اب یہ ارشاد فحکیمانہ اور زمین پر آنا خلافت الہیہ کے اعزاز کے ساتھ ہوا۔ اس لیے بعد کی آیات میں ان فرائض منصبی کا بیان ہے جو ایک خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کیے گئے تھے۔ اسی لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مکرر بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وحی کے، تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو کچھ اندیشہ نہ ہوگا ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا اور نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ۔ تلقا کے معنی ہیں شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کیا۔ کلمات وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے کیا تھے، اس میں مفسرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی روایات منقول ہیں۔ مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اول یہ کہ اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا، اس پر نادم اور شرمندہ ہونا، دوسرے اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، تیسرے آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرنا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہوں، یعنی گزشتہ پر ندامت اور حال میں اس کا ترک اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم و ارادہ۔ وتاب علیہ، یہاں تو توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے معنی ہیں توبہ قبول کرنا۔ بعض سلف سے پوچھا گیا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے، تو فرمایا وہی کام کرے جو اس سے پہلے والدین آدم و حوا علیہم السلام نے کیا، کہ اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم سخت خسارہ والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو عرض کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں، مطلب یہ کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ فائدہ، حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام سے جو اجتہادی لغزش یا بھول صادر ہوئی ہے، اولاً تو قرآن کریم نے دونوں ہی کی طرف سے اس کی نسبت کی ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور زمین پر اترنے کے حکم میں بھی حضرت حوا علیہ السلام کو شریک کر کے لفظ اہبطوا فرمایا ہے، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں بلفظ مفرد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت حوا کا نہیں۔ اس مقام کے علاوہ بھی اس لغزش کا ذکر صرف آدم علیہ السلام کی طرف سے کر کے کیا گیا ہے، عصا آدم وغیرہ۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ رعایت ہو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا ہے، اس لیے بطور پردہ پوشی کے گناہ اور عتاب کے ذکر میں اس کا ذکر صراحتاً نہیں فرمایا، اور ایک جگہ ربنا ظلمنا انفسنا میں دونوں کی توبہ کا ذکر کر کے بھی دیا گیا کہ تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کا قصور معاف نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ عورت چونکہ اکثر اواہل میں مرد کے تابع ہے، اس لیے اس کا مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔
تواب اور تائب میں فرق۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ تواب بندہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جیسے اس آیت میں هو التواب الرحیم، یعنی بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا۔ یہ لفظ تو یہ صرف لفظ تواب کا حکم ہے، اس معنی کا دوسرا لفظ تائب ہے۔ اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان میں صرف وہی بات، صفات اور القاب استعمال کرنا جائز ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں وارد ہے۔ باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال درست نہیں۔ گناہ سے توبہ قبول کرنے کا اختیار خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ یہود و نصارہ اس قاعدے سے غفلت کی بنا پر سخت فتنہ میں مبتلا ہو گئے کہ پادریوں اور پیروں کے پاس جاتے اور ان کو کچھ ہدیہ دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کے نزدیک بھی معاف ہو گیا۔ آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان اس طرح کے غلط اور خام عقیدے رکھتے ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ کوئی عالم یا مرشد کسی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک مقصد کی تکمیل کے لیے تھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے زمین پر اترنے کا حکم اس سے پہلی آیت میں آ چکا ہے۔ اس جگہ پھر اس کو مقرر لانے میں غالباً حکمت یہ ہے کہ پہلی آیت میں زمین پر اتارنے کا ذکر بطور عطاب اور سزا کے آیا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ انسانوں کی باہمی عداوت کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہاں زمین پر اتارنے کا ذکر ایک خاص مقصد خلافت الہیہ کی تکمیل کے لیے اعزاز کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ ہدایت بھیجنے کا جو ذکر ہے جو خلافت الہیہ کے فرائض منصبی میں سے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زمین پر اترنے کا ابتدائی حکم بطور عطاب و سزا کے تھا مگر بعد میں جب خطا معاف کر دی گئی تو دوسری مصالح اور حکمتوں کے پیش نظر زمین پر بھیجنے کے حکم کو اس کی حیثیت بدل کر برقرار رکھا گیا، اور اب ان کا نزول زمین کے حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے ہوا، اور یہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہی فرشتوں سے کیا جا چکا تھا کہ زمین کے لیے ان کا خلیفہ بنانا ہے۔ رنج و غم سے نجات صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت میں آسمانی ہدایات کی پیروی کرنے والوں کے لیے دو انعام مذکور ہیں، ایک یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرے وہ غمگین نہ ہوں گے۔ خوف آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف و مصیبت کے اندیشہ کا نام ہے، اور حزن کسی مقصد و مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو عیش و راحت کی تمام انواع و اقسام ان دو لفظوں میں ایسا احاطہ کر دیا گیا ہے کہ آرام و آسائش کا کوئی فرد اور کوئی قسم اس سے باہر نہیں، اور پھر ان دونوں لفظوں کی تعبیر میں ایک خاص فرق کیا گیا ہے۔ خوف کی نفی تو عام انداز میں کر دی گئی ہے مگر حزن کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ لا حزن علیہم، بلکہ بصیغہ فعل لایا گیا ہے اور اس کی ضمیر فاعل کو مقدم کر کے ولا ہم یحزنون فرمایا گیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کسی چیز یا مراد کے فوت ہونے کے غم سے آزاد ہونا صرف انہی اولیاء اللہ کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کی مکمل پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کے سوا کوئی انسان اس غم سے نہیں بچ سکتا، خواہ وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو یا دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار، کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ اپنی طبیعت اور خواہش کے خلاف جس کو اپنی طبیعت اور خواہش کے خلاف کوئی بات پیش نہ آئے اور اس کا غم نہ ہو، جیسا کہ کہا گیا ہے دری دنیا کے کسی بے غم نباشد وگر باشد بنی آدم نباشد۔ بخلاف اولیاء اللہ کے کہ وہ اپنی مرضی و ارادے کو اب اللہ رب العزت کی مرضی اور ارادے میں فناہ کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کے فوت ہونے کا غم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ خاص اہل جنت ہی کا یہ حال ہوگا کہ وہ جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کریں گے کہ ان سے غم دور کر دیا گیا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ غم ہونا ہر انسان کے لیے
لیے ناگزیر ہے، بجز اس شخص کے جس نے اپنا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ مکمل اور مضبوط کر لیا ہو۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے، جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ والوں سے خوف و غم کی نفی کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی کسی تکلیف یا کسی خواہش و مراد پر ان کا غم، کسی تکلیف یا خواہش پر مراد ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ آخرت کی فکر و غم اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال تو ان پر اور سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین اور متفکر رہتے تھے۔ وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکر و غم کسی دنیاوی نعمت کے فوت ہونے یا کسی مصیبت کے خطرہ سے نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال سے اور امت کے حالات کی وجہ سے تھا۔ نیز اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ دنیا میں جو چیزیں خوفناک سمجھی جاتی ہیں ان سے انبیاء و اولیاء کو بشری طور پر تب ہی خوف نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھی کا سانپ بن گیا تو وہ ان کا ڈر جانا قرآن کریم سے مذکور ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، کیونکہ یہ فطری اور طبعی خوف ابتدائی حال میں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف تو یہ ڈر بالکل نکل گیا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف عام انسانوں کی طرح اس بنیاد پر نہ تھا کہ یہ سانپ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، بلکہ اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل اس سے کہیں گمراہی میں نہ پڑ جائیں، تو یہ خوف ایک قسم کا اخروی خوف تھا۔ آخری آیت والذین کفروا سے یہ بتلا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو ہدایت سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیں، یعنی کفار و مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا اقرار کرتے ہیں اور وہ عملاً کیسے بھی گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی، لا حول ولا قوة الا باللہ۔